پردے میں بلا کر مل بھی لیے اور پردہ بھی رہا سبحان پردے میں بلا کے مل بھی لیے پردہ بھی رہا سبحان اللہ ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ ہے عبد کہاں شب ہے راز نہاں ہے عبد کہاں معبود کہاں معراج کی شب ہے راز نہاں دو نور حجاب نور میں تھے دو نور حجاب نور میں تھے دو نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا سبحان دو نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا سبحان اللہ ایک بار جسے ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ جنتی جب سجدوں کی آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا سمجھن والے نے بابا حق سرکار جب سجدوں کی آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا خالق نے کہا ماشاء اللہ خالق نے کہا ماشاء اللہ حضرت نے کہا سبحان اللہ خالق نے کہا ماشاء اللہ حضرت نے کہا سبحان اللہ ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان سمجھے حامد انسان ہی کیا یہ راز ہے حسن و الفت کے یہ راز ہیں حسن و الفت کے سمجھے حامد انسان ہی
حسن و الفت کے خالق کا حبیبی، خالق کا حبیبی کہنا تھا، حبیبی میرے حبیب میرے محبوب، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ، ہے عرش بری، ہے عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل اسمہ وجل جلالہ، اس دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی اودی ذات، قادر مطلق بھی اودی ذات، ساری کائنات اودی محتاج ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں ہے۔ حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان، میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر۔ بارگاہ سید کونین ہدایہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد حسب سابق سا اج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہاں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں چ اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اس مبارک دن دیاں جملہ فیوز و برکات تو مینوں آپ سب نو مالا مال ہون کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک عظیم الشان انفرادی معجزہ مبارکہ، معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گفتگو کر کے اپنی معراج دا سمان کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج دے صدقے سانو اپنی زندگیاں چ ہمیشہ عروج عطا فرمائے، زوال تو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سا اہل سنت والجماعت بارہا مرتبہ سی عرض کر چکے ہیں، اور بارہا مرتبہ میں سنی دی پہچان دس چکے ہیں کہ جڑا شان مصطفیٰ سن کے خوش ہوئے انہوں سنی آخر۔ ایک جملہ ہے اور کوئی یہ منطق نہیں، فلسفہ نہیں، کوئی یہ کوئی لمبی چوڑی تحقیق نہیں، جیڑا حضور دی عظمت و شان سن کے مقام سن کے خوش ہوئے انہوں سنی آخر، تے جدے بوتھے تے 12 بج جان انہوں منافق آخر۔ معراج مصطفیٰ کا ذکر ہو تب بھی سنی خوش ہے، میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو تب بھی سنی خوش ہے،
حضور کی شان محبوبیت کا ذکر ہو تب بھی سنی خوش ہے، حضور کی شان عبدیت کا ذکر ہو تب بھی سنی خوش ہے۔ اچھا بعض اوقات اس طرح ہوندا ہے کہ بندہ چاہتا ہے میں ساریاں خوبیاں ایک بندے چ ویکھ لاں، ساریاں رعنائیاں ایک بندے چ ویکھ لاں، ممکن نہیں ہے۔ جس انسان میں اللہ نے سارے جہان دیاں بکھریاں ہوئیاں خوبیاں، سارے جہان بکھریاں ہوئی شاناں جس ایک ہستی جمع کر چھڑیاں نا، اور بندہ ویکھنا چاہتا میں رب دیاں ساریاں شاناں ایک بندے چ ویکھاں، تے وہ ایک بندہ ایک ہی ہے جہاں نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک ہی ہے جس ذات چلا نے اپنیاں جان دیاں ساریاں شاناں خیر جمع کر چھڑے، وہ ساریاں شاناں دا جامع ایک ہی ہے میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج شریف یہ سفر شروع ہویا مسجد حرام تو، سفر معراج مسجد اقصی تک دا ذکر ہے قرآن مجید وچ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ دی ایک مایا ناز تصنیف فوائد الفوائد، وہ دی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 358 دے اتے آپ فرماندے نے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اس سیر نو اسرا آخدے نے۔ کی آخدے نے؟ اسرا۔ اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تو لے کے آسمانہ تک دی سیر نو معراج آخدے نے، اور آسمانہ تو لے کے کعبہ قوسین دیاں منزلاں تک اس سفر نو اعراج آخدے نے۔ اسراء، معراج اور اعراج۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جڑی آیا کریمہ میں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیتی ہے، ادھے اندر 7 چیزاں دا ذکر ہے۔ کوئی بھی سفر نامہ ہوئے نا وہ دے 7 چیزاں ہوندیاں نے۔ پہلی چیز سفر کنے کرایا، دوسری شے سفر کنے کیتا، تیسری شے سفر کتھوں ہویا، چوتھی شے سفر کتھوں تک ہویا، پنجویں شے سفر دینے ہویا رات ہویا، چھویں شے سفر کتنی دیر دا سی، تے 7ویں شے سفر کادے لئی سی۔ کوئی بھی سفر نامہ ہے یہ محنت کرنی پہندی ہے، پڑھنا پہندا ہے، سمجھنا پہندا ہے، پھر تلاش کر کے لکھنا پہندا ہے۔ 7 شیواں سفر نامے سفر کنے کرایا؟ جواب آیا سبحان سبحان نے کرایا۔ کنے کیتا ہے؟ عبدہ کتھوں کیتا ہے؟ من المسجد الحرام کتھوں تک کیتا ہے؟ الی المسجد الاقصی سفر راتی ہے کہ دن ہے؟ اسرا
انی دیر دا لیلا مقصد کی ہے کادے لئیے فرمایا لنور یہو من آیاتنا کادے لئیے تاکہ اسی اپنی نشانیاں مکھائیے. یہ ساری شیواں دا ذکر اسے آیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی سفر معراج نو شروع کرنے ہاں اور پھر ساڈا عقیدہ ہے کہ یہ سفر جڑا ہے یہ صرف روحانی نہیں، یہ جسمانی نہیں ہے. جسم و روح دونوں دے نال حضور گئے نے. سر دیاں اکھاں نال میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی عین ذات نو ویکھیا ہے. یہ ساڈا عقیدہ ہے، یہ جمہور دا عقیدہ ہے. اللہ دی عین ذات نو ویکھیا ہے. مناطق فلسفے والے جسم ثقیل ہے کیویں اتے جا سکدا ہے، قرہ زم حریر ہے، قرہ نار ہے، کیویں جان گیا آسماناں تو. میں کیا او بدبختو قرآن وچ آدم علیہ السلام دا تے جناب حوا دا تھلے آن دا ذکر ہے. یہ اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرمایا اے آدم اے حوا جنت چلے جاؤ، جنت چ رہنا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. جنت چ رہنا جے لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. ہن اللہ دی حکمت دے تحت وہ سارا معاملہ ہویا. جنت چ نے جناب آدم، جنت چ نے سیدہ حوا ہے نے جسماں نال نے جسم بنا کے ونفخت فیہ من روحی. جسم روح دونوں دے نال جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت وچ نے دانا کھا لیا. جو بھی اللہ دی حکمت ہے ہن جنت وچوں تھلے زمین تے آئے. جنت کتھے وے؟ ستا آسماناں تو جنت ستا آسماناں تو نار بھی ہے. وہ جے ستا آسماناں تو اتنے جنت وچوں جسم دے نال آدم تھلے آ سکدے نے تے جسم دے نال مصطفیٰ تھلے اتنے کیوں نہیں آ سکدے؟ نہیں موجدہ معراج مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت.
اور پھر دیگر انبیاء کرام، آسمان چوتھے آسمان تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اصل تے گل ہے بے محبت والیاں نو نا کسی دلیل دی لوڑ ہی نہیں ہوندی. اور یقین جانو پٹی صاحب جدوں میں آیا کریمہ پڑھنا نا، حضور دا سفر معراج پڑھنا، اللہ دی قسمیں ہر حرف وچوں اللہ دی اپنے حبیب نال انج محبت چھلکدی ہے نا، ساڈے وہم و گمان تو باہر. کنی محبت ہے اس سفر وچ، کنی محبت ہے. اچھا پھر سفر کرے نا پتر بلا تمثیل و تشبیہ، سمجھا جائے سفر کامیاب ہوئے تے ابا بیان کردا ہے. پتر دا سفر کامیاب ہوئے تے ابا بیان کردا میرا پتر کامیاب ہو کے لوٹے بلا تمثیل و تشبیہ. مرشد دا سفر کامیاب ہوئے تے خلیفہ بیان کردا ہے. شاگرد دا سفر کامیاب ہوئے تے استاد بیان کردا ہے. ایک میرا حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سفر کامیاب ہے، بیان خدا کردا ہے. یہ بیان پہ فرماندا ہے اے بیان خدا پہ کر رہا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى. او زمانے والے ہو میرے مصطفیٰ دی اکھ نہ پھڑکی جے نہ چکی جے نہ ادھر ادھر ہوئی ہے. ٹک ٹکیلا کے ویکھیا نظراں جما کے ویکھیا کہ او دی کیفیت نو یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. بیان اللہ فرمانا تھا اساں کرائی ہے. اللہ دے اگے بھی کوئی ناممکن ہے، اللہ کریم دے اگے کوئی شے ناممکن نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا پڑھی صاحب چھوٹی جی راؤ صاحب، سورہ نمل ہے قرآن مجید. نمل کنو آندنے؟ چونٹی نو. چونٹی کڈی کو ہوندی ہے؟ او دی کی حیثیت ہے؟ ایک قرآن ہے انکار کر مولوی. چھوٹی جی چونٹی ہے، اس چونٹی نے 3 میل دور تو چونٹی ہے نا، اس حوالے میں گل پہ کرنا. چھوٹی جی چونٹی حقیر انہیں 3 میل دور تو لشکر ہوندا ویکھ لیا، آواز سن لئی تے اپنیاں چونٹیاں نو آندی نہیں کھڈاں چ وڑ جاؤ. سلیمان دا لشکر پہ ہوندا جے کدھرے انجانے ہی تانوں مد نہ دے. اچھا اے دا انکار مولوی کرے گا کفر ہے. قرآن کفر ہے نہیں کر سکتا. میں کیا مولوی جی سمجھ نہیں جے آئی. جڑا رب چھوٹی جی چونٹی نو اے سارا کچھ عطا فرما سکتا ہے،
شان میرے رب دی، اے طاقت میرے خدا دی، بھئی ہاتھی بڑا ابابیل چھوٹی، اے چھوٹا جا کم کرے، بولو سبحان اللہ۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چھوٹا جا پرندہ، چھوٹا جا چنے دے دانے برابر، روڑا ہے بڑا ہاتھی ہے، اوے رب نے اس چھوٹے جے پرندے دے چھوٹے جے چونچ تے چھوٹے جے روڑے نال بڑے بڑے ہاتھی بنائے۔ توجہ ہے، جس رب نے ایک چھوٹے جے مچھر کو نمرود بنوایا، جس رب نے پہاڑ وچوں اونٹنی کڈی، سمجھ نہیں آندی تانوں؟ او شان والا رب فرما رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اتھے تو فرما رہے ہیں، اتھے تو فرما رہے ہیں، وہ دوسرے مقامات اونٹھی کڈیے تو اس طرح نہیں فرمایا، اب ابیلاں کو ہاتھی مروائے نے تو اس طرح نہیں فرمایا۔ بھائی مچھر کو نمرود بنایا تو اس طرح نہیں، اسلوب ہے نہیں، اتھے تو اسلوب ہی انہیں جدہ رکھے ہے، اتھے اسلوب کی ہے سبحان پاک ذات، ہر نقص تو پاک، ہر کمزوری تو پاک، ہر کمی تو پاک، ہر عجز تو پاک، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ فرمایا کافرو میرے محبوب دی نہیں من گئے، نہ منو، ایک لڑ دیو دیکھو کرائی کیسے۔ یہ تو ویکھو سبحان میں کرا سکنا، مہینیاں دا سفر میں اک چپکن تو پہلوں کرا لاں، کو میرے دے اعتراض کرنا لے نہیں، میں کرائیے، میں سیر کرائیے، اے دعویٰ میرے مصطفیٰ دا ہے میں کیجیے، اے دعویٰ خدا دا میں کرائیے، میں سیر کرائیے۔ ایک کرن والے تھے اعتراض نہیں، ہن کران والے تھے اعتراض ہے، تے کروان والا آپ آندا ہے سبحان پاک میں محبوبہ آ جا ہن ساری خدائی سو گئی ہے، ہن ساری خدائی سو گئی ہے، تو عرش سے آ جا چپ کر کے تو ہن ساری خدائی
کیا شان ہے میرے مصطفیٰ دی، یہ عرشاں دی سیر ہے، یہ آسمانہ بھی سیر ہے، اللہ نشانیاں بھی کھانیاں نے۔ میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ فرما دینے، جبریل آ گئے، چومیاں تلیاں نو اٹھایا میرے مصطفیٰ نو، حضور نو اٹھا کے حتیم کعبہ وچ لے آئے نے، میرے مصطفیٰ دا حلقوم کو لے کے ایتھوں تک سینہ مبارک شک کیتا ہے، دل مبارک بار کڈیا ہے، آب زمزم نہ دھوتا گیا ہے، یہ دے وچ آب زمزم دی فضیلت نہ کوئی سمجھے، یہ میرے مصطفیٰ دی دل دی فضیلت ہے۔ آب زمزم ہے پہلو جناب اسماعیل دیاں ایڑیاں گائے، فرمایا میرے محبوب نے دل نال بھی نسبت دیو، اے اسماعیل دی نسبت چھوٹی ہے، مصطفیٰ دی نسبت بڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور دا سینہ مبارک شک ہویا، شک صدر ہویا، دل مبارک نکلیا، حضور ویکھ رہے ہیں، یہ صحیح مسلم شریف ہے، میرے آقا ویکھ رہے ہیں، جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارا پتہ ہے، آپ اس واسطے تو دیکھ کے دستے پہ اتنے ایک مسئلہ کنی باری اسی اگے بھی بیان کیتا ہے، تسی آندے حضور نور نے تے نور دا تے اس طرح سینہ نہیں کھلدا، نور چیریا نہیں جاندا، تسی آندے نور نے تے پھر سینہ کی میں شک ہویا، میں کیا سینہ شک ہویا ہے تے یہ بھی تے دس نا، جڑا صرف بشر ہوئے نا وہ دا سینہ کھلے تے خون بھی تے نکلدا ہے نا، جڑا صرف بشر ہوئے نا، بشریت دا اعتقاد ہے خون نکلنا، بشر دا سینہ کھلے خون بھی نکلدا ہے، جے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہوئے تے پھر سینہ کھلیا خون بھی تے نکلنا سی، میں کیا ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا نبی نور بھی ہے، بشر بھی ہے، سینے دا کھلنا اے میرے مصطفیٰ دی بشریت دی دلیل ہے، اے خون دا قطرہ قطرہ نکلنا حضور دی نورانیت دی دلیل ہے۔ مولوی منن والا بن، دلیلاں بڑیاں، مورا لگ جان تو پھر کی کرے بندہ مولوی، میں میاں تنویر کی کرے جو مورا ہی لگ جان، ورنہ جڑا سمجھنا چاہے اور او دے دل نو اللہ محبوب دی محبت واسطے پسند بھی فرمائے تو پھر تو صرف ویندا جاندا تے کلمہ پڑھدا جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن سنو ذرا، عبد ہی شان عبدیت مصطفیٰ، باقی نبیاں دی عبدیت دا ذکر کیتا نا، ہیں وہ بھی میرے بندے، لیکن نال پھر نہ ذکر کیتا، نال اس نبی دا نہ ذکر کیتا۔ توجہ کرے ذرا، میں چند آیات قرآن دیاں پڑھنی ہیں، یہ سورہ سواد ہے، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 17۔ اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا
رب دا نام ہے ساڈا ہی نال نام ذکر کیتا سمجھنی تھوڑی جی گل سمجھنی شان عبدیت مصطفیٰ دوسرے مقام تے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ساڈا ہی ہے ایوب بھی ساڈا بندہ ہے داؤد بھی ساڈا بندہ ہے عبدیت دا ذکر کیتا نالے نام ذکر کیتا لیکن جتھے بھی قرآن جتھے بھی اللہ میرے مصطفیٰ دی عبدیت دا ذکر کیتا نال نہ کوئی نہیں نال نہ کوئی نہیں لو میں تھوڑی جہاں مثالاں قرآن چ پیش کراں اللہ فرماندا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا اتھے بھی عبد ہی الکتاب نہ کوئی نہیں پھر دوسرے مقام تے پڑھو اللہ فرماندا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین اتھے بھی حضور دی عبدیت دا ذکر نہ کوئی نہیں داؤد دی عبدیت دا ذکر نال داؤد دا نام ہے ایوب دی عبدیت دا ذکر نال ایوب دا نام ہے علی ھذا القیاس لیکن جتھے بھی عبدیت مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے نال حضور دا نام کوئی نہیں ادھر تسی سمجھ نہیں گل دیگر مقامات بھی اللہ نے جتھے جتھے حضور دی عبدیت دا ذکر کیتا ہے نال نہ کوئی نہیں دیگر مقامات بھی میں پڑھ سکتا لیکن اختصار دے پیش نظر صرف سمجھان واسطے بیان یہ آیات پڑھنا میرے مصطفیٰ جانے والا صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموں ایک اصول یاد رکھنا ہے جڑی صرف بہت سارے بندیاں وچ مشترک ہوئے جڑی خوبی بہت سارے میں ہوئے اس خوبی نو ایک وچ معین کرنے واسطے نہ لینا پیندا کئی بندے نے بندے تے سارے ہی نے میں نو ایک مفتی احمد یار خان نعیمی دی گل آ گئی بندے تے سارے ہی نے سارے مفتی صاحب فرما دے نے سارے عبد ناز کر لے اسی خدا دے بندے ایک مصطفیٰ ایسا عبد دست قدرت ناز کرتا ہے اے میرا بندہ ہے ہی میں اصول دسیا وصف مشترک ہوئے بہت سارے میں چھپایا جانا ہوئے تے پھر معین کرنے واسطے نہ لینا پیندا ہے نہ لینا پیندا ہے ہن حضور دا نام کیوں نہیں لیا حضور دا نام اس واسطے نہیں لیا کہ معین تے پہلو ہی ہے جویں دی عبدیت مصطفیٰ دی کسے دی نہیں اس نے دسنا
او جس محبوب دی عبدیت بے مثال ہے، جس محبوب دی عبدیت بے مثلوں میں مثال ہے، وہ مینوں دسو اس محبوب دی نورانیت دا کی حال ہے؟ اور پھر عبد فرمایا، اس وچ نویں گل ذرا سمجھ نہیں، حضور دا نام پاک نہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ جس نو بھی اعزاز دینا چاہتا ہے نا، جدی بھی شان دسنا چاہتا ہے، شان بدھانا چاہتا ہے، او دی نسبت اپنے وال کردا ہے۔ مسجد کی اللہ کا گھر، اٹاں دی فضیلت بیان واسطے فرمایا ہے کسی عام دا گھر نہیں، میرا گھر ہے، نسبت ہو گئی، شان ہو گئی۔ ناقۃ اللہ، اللہ دی اونٹنی، وہ اونٹنی ہن شان والی ہو گئی۔ جنہوں بھی اللہ اعزاز دینا چاہتا ہے، شان بلند کرنا، وہ دی نسبت اپنے وال کرتا ہے۔ اسرا بعبدہ، یہ میرا ہے اقبال آندا ہے، عبد دی گئے اب تو خوب چیزیں دی گئے، عبد دی گئے اب تو خوب چیزیں دی گئے، سراپا توجہ کرو ذرا، حضور دی عبدیت کا ذکر فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سارے ناماں وچوں جڑے نام احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، دو نام حضور نو بڑے اللہ نو بڑے پسند نے، نام وچوں دو نام اللہ نو بڑے پسند نے، عبد اللہ، عبد الرحمن۔ ہوں اللہ نے نام ذکر نہیں کیتا حضور دا، کیونکہ حضور نو خود پسند ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے نے کہ میں عبد کہہ کے پکاریا جائے، اللہ دا عبد کہہ کے پکاریا جائے۔ ایک حکایت میں تو سناواں، پہلی باری شاید سناواں میں، ایک بزرگ فرماندے نے میں ایک غلام کو عبد ہون دی حقیقت سمجھیا۔ عبد کی ہے اللہ دا بندہ بننا کیویں ہے؟ فرماندے نے میں غلام خریدن گیا، غلامہ دا زمانہ، میں غلام خریدن گیا تو میں پوچھیا غلام نو خریدن لگیا تیرا نام کی ہے؟ انہیں کہا جو رکھ دیو۔ او تیرا نام کی ہے؟ جو رکھ دیو۔ کھانا کی ہے؟ جو کھوا دیو۔ پینا کی ہے؟ جو پیا دیو۔ انہاں کیا تیری اپنی بھی تے کوئی خواہش ہوئے گی، کوئی اپنی بھی تمنا ہے ہی؟ انہیں کیا میری ایک ہی تمنا ہے، میرا آقا راضی ہو جائے۔ ایک کی میری آرزو ہے، میری
دی ہاں میرے مالک دے آقا دی ہاں ہاں ہوئے وہ دی نام سے نہ ہوئے. فرمایا میں اس غلام کو اس عبد کو سمجھیا کہ اسی اللہ دا بندہ کیویں بننا ہے. اس لیے بھی باہو بولے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ بولے جیوندیاں جے مر رہنا ہوے توجہ ہے جیوندیاں جے مر رہنا ہوے تے وانگ ماتی رہیے سمجھو ذرا سمجھو. ایک طرف اللہ دیاں عنایات میرے مصطفیٰ تے اللہ دیاں نوازشات میرے مصطفیٰ تے بے انتہا نے وارفع بعدہم درجات حد ہی کوئی نہیں. اللہ دیاں عنایات بے انتہا تے انہاں دے سامنے میرے مصطفیٰ دی عاجزی بھی بے مثال نیازمندی بھی بے مثال ایک بھی اللہ کی بارگاہ میں بے مثال. توجہ ہے ایک روایت پیش کروں سمجھا جی ہڑے صرف شان عبدیت پہ بیان کرنا تھوڑی سی تفسیر پہ کرنا. عبدہ اسرا بعبدہ یہ ایک دوسرا پہلو بھی میں ذکر کرنا یہ نہ نہیں ذکر کیتا حضور دی کوئی اور صفت ذکر نہیں کی تھی عبدیت والی صفت ذکر کی تھی.
ایک تے میرے مصطفیٰ دی عظیمی انتہا، حضور دی علی بے مثل بے مثال امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ لو شئت لصارت معی جبال السار، عائشہ میں چاہوں پہاڑ سونے دے، مولوی آتا ہے حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور فرمایا لو شئت، میں چاہوں میں چاہوں کہ پہاڑ سونے دے بن کے میرے نال چلن، حضور کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہی ہوئے جو حضور چاہتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے نے ایک فرشتہ میرے کو آیا تو وہ حاضر ہو کیا کیا ان ربک عز وجل یقرأ علیک السلام، حضور فرماتے نے فرشتے آ کیا اے محبوبہ اللہ بے سلام فرما رہا ہے، تے اللہ پہ فرماتا ہے ان شئت عبدا نبیا، سونیا تو چاہویں تے تینوں عبد نبی بنا دئیے، صفت کہہ رہے ان شئت عبدا نبیا، تسی چاہو تے عبد نبی، وَإِن شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا، تسی چاہو تے بادشاہ نبی، محبوبہ سلیمان علیہ السلام نبی سن اور بادشاہ نبی سن، چاہے تے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ نبی بنا دو، تے جے چاہے تے عبد نبی بنا دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میں اس فرشتے کو آکھیا اے جبریل میں بادشاہت نہیں میں عبد بننا چاہتا ہوں سنو ذرا میرے مصطفیٰ اے عبد حضور نو پسند ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اے عاجزی دی انتہا ہے۔ ہن اللہ دی بارگاہ جدوں میرے مصطفیٰ پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم دی بارگاہ محبوب نو رب نے فرمایا محبوبہ دس کی کہہ کے پکاراں، واللیل علم نشرح یاسین کھان طہ کھان مدثر کھان مزمل کھان شاہد کھان مبشر کھان بشیر کھان نذیر کھان سراج منیر پانچ سو صفاتی نام 500 حضور دے 500 صفاتی نام محبوبہ کی آنکھاں
آخیا مولا مینوں اپنا بندہ کہہ کے پکار. بندہ عبد مینوں عبد کہہ کے پکار. اے میرے مصطفیٰ نو پسند سے مینوں عبد آکھیا جائے اللہ دا بندہ. لیکن دوسری جڑی جہت یہ مقام شان ہے حضور دی اپنی پسند ہے کہ مینوں عبد آکھیا جائے اللہ دا بندہ عبد کہہ کے پکاریا جائے. لیکن ایک دوسری جہت بھی ہے. فرمایا محبوبہ تیری شان ورگی کسی دی شان نہیں, تیری عظمت ورگی کسی دی عظمت نہیں. جنہاں نو میں تھوڑیاں شاناں دتیاں انہاں دیاں شاناں ویکھ کے انہاں دے مرتبے ویکھ کے تے لوکی بہک گئے, لوکی بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے, پٹڑی تو لے گئے, بجائے حق دے ہون دے باطل سے چلے گئے. عیسیٰ میرا پیغمبر ایک مثال اے محبوبہ میں انہوں شان دیتی انیاں نو اکھاں دے وے, کوڑیاں نو شفا دے وے, غیب دیاں خبراں دے وے, بغیر باپ تو پیدا کیتا تے لوکی آنکھ بیٹھے ایک عبد اللہ ہے معاذ اللہ تسلیس کا عقیدہ رکھ لیا. محبوبہ جنہاں نو تھوڑیاں شاناں دتیاں انہاں نو لوکی ویکھ کے میرے نال شریک کر گئے. محبوبہ تیرے ورگی تے شان ہے ہی کسے دی نہیں. جڑا چوتھے آسمان تے ہوے اونوں لوکی اے بدلا پہ آکھدے نے تے محبوبہ تینوں تے اوتھے بلانا ہے جتھے مکان ہی کوئی نہیں. ایک جملہ بابا حق ایک جملہ شان نبیوں کی شان کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. جتھے سارے نبیوں رسولاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں میرے مصطفیٰ دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. ابتدا شان مصطفیٰ دا تے خدا ہے, انتہا شان مصطفیٰ دا کوئی پتہ نہیں. حضور دی شان دی انتہائی کوئی نہیں. خالق دے مقابلے چ انتہا ہے کہ مخلوق ہے, لیکن مخلوق وچوں حضور دی شان دی انتہا کوئی نہیں. جنہاں دیاں شاناں دی انتہا ہے اسی لوگ انہاں دیاں بارے چ انہاں خدا مان بیٹھے. محبوبہ تیری تے شان کسے نو سمجھ نہیں ہونی جڑی ہے کہ کدھرے تینوں میری بارگاہ قرب خاص وچ لا مکان دیاں بلندیاں تے اوندا ویکھ کے کدھرے تینوں خدا نہ من بین. اس لیے فرمایا اسرا بعبدہ لوگو میرا حبیب فرشاں سے روے تامی میرا بندہ ہے عرشاں سے آوے تامی میرا اسرا بعبدہ لیلا رب دے تھوڑے دن سے
یہ مشہور مقولہ ہے، کنڈی بھی ہلدی رہی، بستر بھی گرم رہا، پانی بھی چلتا رہا، جان ہے وہ جہان کی۔ حاجی صاحب علامہ قاری صاحب جان ہے وہ جہان گھڑی دے اندر سیل پاؤ، سیل جائے کٹیا، سیل نکلیا ہے، جتھے سوئیاں رکیاں نے رک گئیاں، سیل نکل گیا، سیل نکلیا، سوئیاں رک گئیاں، سیل پیا ہے، جتھوں رکیاں سن اتھوں ہی چل گئیاں۔ بلا تمثیل و تشبیہ میرا نبی اس جہان وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے وہ جانے وہ جان اچھا ساڈا عقیدہ ہے جی میں اگے آکھیا جسم و روح دونوں دے نال، روح نو کیڑی سواری دی لوڑ ہے؟ روح نو سواری دی لوڑ ہے؟ روح نو سواری دی ضرورت نہیں تے صحیح بخاری مسلم میں جلی کرے براق آوے گدے نالوں وڈا گھوڑے نالوں چھوٹا، نوری براق جتھے نہیں آئے اودا پہلا قدم ہے۔ مصطفیٰ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا سودے تے تشریف فرما ہو کے جانا اس گل دی دلیل ہے، یہ صرف روحانی مسئلہ نہیں، یہ جسمانی ہے۔ توجہ ہے بھائی، جسم و روح دونوں دے نال حضور گئے اور عقد دا لفظ بولے آئی دونوں
سے جانا ہے اونی دیر تک عبد بنتا ہی نہیں جنی دیر تک جسم و روح تو مینان. اللہ نے اپنے محبوب نو جسم و روح دونوں دے نال بلایا. منطقی فلسفی یہ جو مرضی بحثاں کرتے رہے انکار کرتے رہے. ایک پاسے ابو جہلی نے ابو جہلی انکار کرے صدیق دا غلام اقرار کرے. اسی تے گل ہی مکانے اے معراج سیرات راؤ صاحب کدوں نے انتظار ہے اس میں کہنا ہوں اٹھنا ہے تو میں اس تو پہلوں یا کسی نو اٹھان گے. اے معراج سیرات محبت نہیں سی کسی دی سمجھ وچ آن والا بازے کہندے بنا دروازیاں تو کیویں گیا سی فرش پہ جان والا. سواری چلی پورے پروٹوکول دے نال خوشیاں نے مسرتاں نے بڑی ساری تفصیل میں چونکہ تفصیل چاہیاں مکمل نہیں ہونا. ہائے ہائے بہت ساری تفصیل ہے اور بڑیاں عشق دیاں گلاں نے. عاشقاں واسطے منافقاں واسطے کوئی نہیں منافقاں واسطے کوئی نہیں. فرشتے لینا بنا کے پورا لینا بنا کے کھلوتیاں نے. محبوب خدا آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں صفا بن کے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بیڑا ولیاں نے. اگلا کی مصرع ہے
محبوب دسارے عرشیاں اس رات دلدارے رستے میں آج عرش سجایا جانا ہے غارہ میں کرسی لوح قلم ہر شے سج گئی اللہ اکبر محبوب آ رہا ہے مولا کی ہو گیا ہے اسرائیل نو آنکھ دیتا ہی کسے دی روح نہیں قبض کرنی ہر شے رک جائے مولا کی ہون لگا قیامت ہو نہیں نہیں میرا محبوب آ رہا ہے بڑے پروٹوکول نے محبوب نو سیر سے لے کے آ رہے ہیں اپنی نشانیاں بھی کھانیاں جنت بھی کھانی ہے اس جنت دا سودا کیتا ہے تے وکیل اعظم میرا حبیب وکیل اکبر میرا محبوب ہے تے میں محبوب دے غلاماں نال جنت دا سودا کیتا ہے وکیلا آ جا محبوبہ آ جا جنت ویکھ جا مبید علم بے وشرا وچ ضروری ہے فرمایا محبوبہ یہاں جا اللہ اکبر کبیرہ قاب قوسین ایک پاسے میں لشکرانی نہیں دیکھ سکتا دوسرے پاسے میں ادن منی یا احمد لنترانی ہرگز نہیں ویکھ سکتا تو نہیں ویکھ سکتا پر اے میں اپنے دیدار دا تحفہ اپنے یار واسطے رکھیا ہے موسیٰ تیری آنکھیں طاقت نہیں تیری اکھ نہیں ویکھ سکتی یہ میں اپنے حبیب واسطے رکھی کلیم نو فرماندا ہے لن ترانی حبیب نو فرماندا ہے اور نیڑے آ جا محبوبہ اذن منی اور قریب آ جا اور نیڑے آ جا میرے آقا فرماتے ہیں قدرت میرے دو شانیوں کے درمیان رکھیا زمین و آسمان میں جو کچھ ایسی میں سارا کچھ جان لیا
پیر میرا علی شاہ فرماندے نے کن فیکون تے گل دی گل اساں کے بریت لگا جدوں دتی نیم جوانی اگے بھی سانو آپ پچھلے اگ ویلے بوٹے اللہ اکبر کبیرہ. پہلے صرف میں مختصر عرض کیتا ہے ہلے تے اسی سرکار دی سیر شروع کیویں ہوئی ہے، روٹ کیڑے نے تے کناں نال ملاقات ہوئی. ہلے تے مسجد حرام تو ٹورے ہی نہیں اگے. حضور دی شان عبدیت سبحان میرے نبی دی سونی شان تے سرکار کی لے کے آئے، کیڑے کیڑے نبیاں نال کتھے کتھے ملاقات ہوئی، آسمان دے بوئے کنج کھلے. میں جبریل ہاں، کوئی نہیں کھلا بوا. تیرے نال کون ہے؟ جڑے بوئے جبریل واسطے بھی نہیں نہ کھل دے وہ بوئے مصطفیٰ نال حضور نے اگو. پھر جواب ہوندا ہے، سوال ہوندا بولائے گئے نے، ساریاں گلاں اللہ آپ کلیئر پہ کرواؤندا ہے. بلائے گئے نے؟ جبریل کہندا ہے بالکل بلائے گئے نے، بین بلائے نہیں آئے، بوئے کھل گئے. سرکار دے کرم نال، سرکار دے فضل نال، سرکار دی رحمت نال اے ساری کائنات دیاں روشنیاں نوں سرکار دا معراج دا سفر ہے. سرکار نے دیدار مصطفیٰ کیتا ہے، ساڈی معراج ہے اساں ذکر مصطفیٰ کیتا ہے. یہ تحفہ میرے مصطفیٰ لے کے آئے. 50 نمازوں 5 ہو گئیاں. او مولویو اج شرم حیا کرو، 50 سن 5 ہوئیاں. معاف کرن والا خدا، کران والے مصطفیٰ، وچ وسیلہ موسیٰ. موسیٰ قبر والا پڑھو گے 5 سوا 50 کا ہی دیا. پھر کیوں نہ غلام آخر صدا وصدا رسول اللہ